الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین مکرم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی دعائیں اور اذکار سیکھتے ہوئے آج جو ذکر ہم نے سیکھنا ہے وہ ذکر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا۔ حدیث کچھ اس طریقے سے ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ جامع ترمذی میں 3392 نمبر پر اور 3529 نمبر پر موجود ہے۔ دو جگہ پر جامع ترمذی میں ہے، اور سنن ابو داؤد میں 5067 نمبر روایت ہے، اور اسی طریقے سے 5083 نمبر پر بھی یہ موجود ہے، یعنی سنن ابو داؤد میں بھی دو جگہ موجود ہے۔ ابو راشد الحبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتیت عبداللہ بن عمرو بن العاص، میں سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا، فقلت لہ، میں نے ان کو کہا کہ حدثنا مما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے کوئی ایسی حدیث آپ بیان کر دیجئے جو آپ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے۔ تو فالقى الی صحیفۃ، انہوں نے مجھے ایک صحیفہ پکڑایا، فقال، تو فرمانے لگے ھذا ما كتب لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر دیا تھا۔ تو کہتے ہیں فنظرت فیہا فاذا فیہا، تو میں نے اس میں دیکھا تو اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی موجود تھی کہ ان ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یا رسول اللہ علمنی ما اقول اذا اصبحت و اذا امسیت، مجھے کوئی ایسی دعا اور ایسے کلمات بتا دیجئے کہ میں جب صبح کروں تب بھی وہ کلمات کہا کروں، اور شام جب ہو تب بھی وہ کلمات میں کہا کروں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، وہ دعا سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سیکھنے والے ابو راشد الحبرانی فرماتے ہیں کہ وہ کلمات کچھ اس طرح تھے: اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ یہ دعا کے کلمات ہیں۔ اب یہ دعا بہت ہی افضل دعا ہے، اور انسان کے لیے جتنے بھی اس کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، اصل میں انسان کو نقصان پہنچانے والی دو چیزیں ہیں جو سب سے بڑی ہیں۔ سب سے بڑی چیزوں میں دو چیزیں، جو ایک اس کا نفس ہے، جو اس کا ضمیر، جب کہتے ہیں ضمیر نہیں جاگ رہا یا کوئی اس طرح کے معاملات ہیں، تو ایک انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ نفس کی تین قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کی ہیں۔ ایک نفس امارہ ہوتا ہے جو برائی پر بہت زیادہ ابھارنے والا ہوتا ہے، ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ نفس انسان کو جو ہے وہ نیکی کی طرف لے کے جانے والا ہوتا ہے۔ تو یہ جو تین نفسوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یہ اس میں سے جو ایک برائی پر ابھارنے والا نفس ہے، شیطان جو تھا، شیطان اس کو اس کی برائی پر یعنی سجدہ نہ کرنے پر ابھارنے والا بھی اس کا نفس تھا۔ اس کے اندر سے آواز آئی تھی، یار اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، میں افضل ہوں۔ تو اس میں اندر سے ایک آواز آئی نا، تکبر پیدا ہوا۔ تو انسان کا بڑا دشمن تو پھر اس کا اپنا نفس ہوا نا۔ تو انسان کو یہ دو ہی چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں ہمیشہ۔ ایک مسلمان کے لیے ان دو چیزوں سے پناہ مانگنا بہت ضروری ہے، اور یہ دو ہی چیزیں اس حدیث کے اندر، اس دعا کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت یہ کلمات اور یہ دعا پڑھنی ہے۔ اب یہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ، یہ اللہم ہم دعا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے یا اللہ، اے اللہ، فاطر السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا، جس کی کوئی مثال موجود نہیں تھی، اس کو فاطر کہتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کو پہلے پیدا کیا گیا ہے اور پھر اس کو دیکھ کر آگے اس کے سیمپل دیکھ کر پھر بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی مثال کے اور بغیر کسی عیب کے پیدا کیا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جو سب کچھ جاننے والا ہے، جو ظاہر ہے ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو ہمیں نہیں نظر آتا وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ ہم جو چیزیں دیکھ سکتے ہیں، جہاں تک انسان آج تک پہنچا ہے وہ ساری چیزیں بھی اللہ کے علم میں ہیں، جہاں تک انسان آج تک نہیں پہنچا ہے وہ ساری چیزیں بھی اللہ کے علم میں ہیں۔ تو ساری چیزوں کو جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ کی ان کلمات کے ساتھ تعریف کی۔ پھر تعریفی کلمات میں لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ تعریفی کلمات میں پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا
اقرار کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کو رب اور مالک قرار دیا کہ رب کل شیء و ملیکہ، اے اللہ تو ہر چیز کا رب ہے اور اس کا مالک ہے، یعنی تو تدبیر کرنے والا بھی تو ہے، کھلانے والا بھی تو ہے اور پالنے والا بھی تو ہے۔ رب کہہ دیا، مالک کہہ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ سارے تعریفی کلمات کہنے کے بعد پھر بندہ کہتا ہے اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، کہ میرا ضمیر میرا یہ جاگے ہی نہ کسی جگہ پہ مجھے جو ہے وہ گناہ کی طرف لے جائے اور اس میں تکبر آ جائے، اس میں حسد آ جائے، اس میں کینہ آ جائے اور یہ گناہوں کی طرف مجھے گناہوں کے دلدل میں ڈالتا چلا جائے۔ میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن شر الشیطان و شرکہ، اور شیطان کے شر سے اگر میں نفس سے بچ جاؤں، مثال کے طور پر میں کوشش کرتا ہوں اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں دعا پڑھ کے، اور میرا نفس جو ہے وہ مجھے گناہ پر ابھارنا بند کر دیتا ہے یا ابھار رہا ہے لیکن میں اس کو روک رہا ہوں بار بار کہ نہیں یہ گناہ نہیں کرنا، دوسرا ایک حملہ آ جاتا ہے شیطان کا۔ اب دو چیزیں مل کر مجھے ہرانے کی کوشش کر رہی ہیں، شیطان بھی کہہ رہا ہے یہ گناہ کر لے، نفس بھی کہہ رہا ہے یہ گناہ کر لے۔ اب بچانے والا کون ہے؟ اس کے مقابلے میں، شیطان کے مقابلے میں، نفس کے مقابلے میں کوئی ذات تو ہو، تو یہاں اللہ کی ذات ہے جس سے میں پناہ مانگتا ہوں، جس کے پناہ میں آ کر میں اپنا سب کچھ اس کے سپرد کر کے کہتا ہوں اللہ میں نہیں چل سکتا، تو نے ہی مجھے چلانا ہے، میں نہیں دیکھ سکتا صحیح چیزیں تو نے مجھے دکھانی ہے، میں اس گناہ سے بچ نہیں سکتا، تو نے ہی مجھے اس گناہ سے بچانا ہے۔ تو اللہ کے سپرد بندہ کر دے، ومن شر الشیطان و شرکہ، اے اللہ شیطان اور اس کی شرک کی دعوت کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے شرک کی طرف نہ لے جائے، یہ نہ ہو کہ میں تیرے ساتھ شرک کرنے لگوں، سب سے بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَىٰ نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَىٰ مُسْلِمٍ، اور یہ کہ میں یہ جو شر ہے اس کو اپنے اوپر کرنے کے بعد وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَىٰ نَفْسِي سُوءًا، اپنے ساتھ کوئی اپنے نفس پر کوئی برائی کر بیٹھوں، کوئی گناہ مجھ سے ایسا سرزد ہو جائے، یہ نفس مجھے ابھارے اور میں اس کی باتوں میں آ جاؤں اور باتوں میں آ کر میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دوں، میں ایسی چیزیں کھانا شروع کر دوں جس سے مجھے نقصان ہے، ایسے مشروبات پینا شروع کر دوں جس سے مجھے نقصان ہے، ایسے گناہ کرنا شروع کر دوں جو مجھے جو ہے وہ میری زندگی تباہ و برباد کر دیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور اپنے نفس کو تیرے سپرد کرتا ہوں، او اجرہ الی مسلم، یا میں یہ جو گناہ اور برائی کے کام ہے یہ کسی مسلمان تک لے جاؤں، میں کوئی ایسا کاروبار شروع کر دوں، کوئی ایسا بزنس شروع کر دوں، یا میں کسی کی باتوں میں آ کر کوئی ایسی چیز جو ہے وہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا شروع کر دوں جو کسی مسلمان کے لیے نقصان دہ، یا میرا اپنا نفس جو ہے وہ مسلمان کے لیے نقصان دہ ہو جائے، یعنی میں اس کو ماروں، قتل کروں، یا میرے جو ہے زبان سے کوئی گالیاں نکل جائیں، بری بات نکل جائے، یا کوئی ایسی چیز جو کسی کی جو ہے وہ برائی کرے، غیبت کرے، ساری چیزوں سے پناہ کے لیے کتنی جامع ترین دعا ہے۔ تو ہمیں یہ دعا اپنے اذکار میں شامل کرنی چاہیے، اور یہاں سے بھی اندازہ لگائیں کہ کتنی خاص دعا ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی۔ تو ہمیں اس دعا کو اپنے روزمرہ کے روزمرہ کے جو اذکار ہیں اس میں شامل کرنا ہے، اور صبح شام ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ دعا پڑھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اذکار اور دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نفس کے شر اور شیطان کے شر سے جو ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔